السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایجوکیٹر۔ ابو سفیان شام سے ایک قافلہ جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا لے کر مکہ جا رہا تھا، لیکن درمیان میں ایک بڑا مسئلہ تھا۔ مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، اور مدینہ میں مسلمان اس قافلے کو ڈھونڈنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ابو سفیان نے سوچا، کیوں نہ ایک منٹ، مسلمان قافلہ ڈھونڈ رہے تھے، مسلمان کیسے قافلہ لوٹ سکتے ہیں، اور وہ بھی رمضان کے مہینے میں؟ اصل میں بدر کی جنگ سے 1 سال پہلے جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے تو وہ اپنے ساتھ کچھ بھی لے کر نہیں گئے سوائے ان کپڑوں کے جو انہوں نے پہنے ہوئے تھے۔ مکہ والوں نے ان کو غصہ دلانے کے لیے ان کی ساری چیزیں، زمین، گھر سب بیچ دیا، اور یہ وہ قافلہ تھا جس میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ تو مسلمان لوٹ نہیں رہے تھے بلکہ اپنے سے لوٹے ہوئے سامان کا بدلہ لے رہے ہیں۔ تو ابو سفیان اس قافلے کا ہیڈ اس ٹینشن میں تھا کہ اگر وہ اس راستے سے گیا تو مسلمان تو اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھجوایا کہ مکہ والے فل سپیڈ اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا، اس نے کعبہ کے پاس جا کر اپنے اونٹ کے کان اور ناک کاٹ دیے اور اپنے کپڑے پھاڑ کر زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا، اور اس زمانے میں ان کا یہ ایمرجنسی دکھانے کا ایک رواج تھا۔ مسلمان فوج آلریڈی قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکی تھی۔ ابو جہل نے اس قاصد سے پوچھا کتنے آدمی تھے؟ اس قاصد نے کہا آلموسٹ کوئی 313 لوگ ہوں گے۔ ابو جہل نے کہا ہم 1000 لوگ لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا کتنے گھوڑے ہیں؟ تو اس بندے نے کہا آلموسٹ کوئی 2 گھوڑے ہوں گے۔ اور ابو جہل نے کہا ہم 100 گھوڑے لے کر جائیں گے۔ پھر اس نے پوچھا مسلمانوں کی فوج میں اونٹ کتنے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کوئی 70 کے قریب کیملز ہوں گے۔ ابو سفیان کا قافلہ مین روڈ کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے نکلا اور مسلمانوں کی فوج سے بچ کر بھاگ گیا۔ تو اب لڑائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ قافلہ تو بچ گیا۔ لیکن ابو جہل نے کہا اب اگر قافلہ بچ بھی جائے ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ ان کے ایک ایک بندے کو مارنے کے لیے ہمارے پاس 3 لوگ موجود ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کو بدر کے پہلے کنویں کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ تو ایک صحابی نے آ کر پوچھا یا رسول اللہ، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر چوز کی ہے یا مشورے سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تو ہم نے مشورے سے چوز کی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر ہم آگے جا کر پڑاؤ ڈالیں گے تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو ان کنوؤں پر قبضہ کرنے سے بھی روک سکیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا مشورہ بہت پسند آیا، اور پوری فوج آدھی رات کو اس جگہ سے اس جگہ پر منتقل ہوئی۔ دوسرے دن ابو جہل کی فوج جب سامنے آئی تو مسلمانوں سے 3 گنا بڑی تھی۔ عتبہ a very rich مکاس بزنس مین اپنے بھائی اور بیٹے کے ساتھ سامنے آیا اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کر لڑائی کر سکے۔ مدینہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے۔ تو عتبہ نے کہا یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ داداؤں کے ریلیجن سے بغاوت کی ہے۔ حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ اور 24 ایئر اولڈ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے، لیکن عتبہ، اس کا بھائی اور اس کا بیٹا تینوں مارے گئے۔ عتبہ کا بیٹا حذیفہ جو کہ مسلمانوں کی فوج میں تھا، اس کے سامنے اس کے بھائی اور چاچا کو مار دیا گیا، لیکن وہ مسلمانوں کی فوج میں ہی رہا۔ مسلمانوں کو پتا تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے ڈیفینسو اسٹریٹجی اختیار کی کہ یار ہم تو اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے، تم لوگ آگے آؤ۔ اسی کے ساتھ ابو جہل نے فل فلیج حملہ کا حکم دیا۔
کیونکہ اس کا خیال تھا کہ 2 منٹ کا کام ہے، بس ختم کر کے نکلتے ہیں یہاں سے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آہستہ آہستہ ہر ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے۔ کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور ٹینشن میں پڑ گئی کہ یار ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں اور ہم ان کو ان کی جگہ سے بھی نہیں ہلا پا رہے۔ اسی دوران مسلمانوں نے اپنی صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ فل فلیج حملے کا حکم دیا، لیکن پھر وہی ہوا اور کافر فوج پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگی۔ ابو جہل مارا گیا۔ مکہ میں سارے جیت کی خبر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کے قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی، اور آلموسٹ 65 سال پہلے انہوں نے ابراہہ کے 60,000 فوج کو بھی ہرایا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا عرب قریش کو اپنا لیڈر مانتا تھا۔ لیکن اب مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار کر گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے تو ان پر کسی نے یقین ہی نہیں کیا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جنگ ہار گئے ہوں، لیکن آہستہ آہستہ انہیں سمجھ آنے لگی کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکی ہیں۔ ایک مشہور ویسٹرن ہسٹورین لکھتے ہیں کہ جنگ بدر سے پہلے عرب محمد کو ایک کمزور آدمی سمجھتے تھے جس کو اپنے ہی لوگوں نے نکال دیا تھا اور وہ دوسروں سے مدد مانگتا پھرتا، لیکن جنگ بدر کے بعد محمد ایک بادشاہ اور ملٹری جینیس کے طور پر پورے عرب میں مشہور ہو گیا، ماشاءاللہ، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر لے کر جب مسلمان مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی اور سیلیبریشن چلتی، لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی بہت ہی پیاری بیٹی رقیہ، جس سے وہ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کچھ ہی دن پہلے فوت ہو چکی۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن جاری رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے غم کا ذکر تک نہ کیا، اور یہ سیلیبریشن زیادہ دیر چل بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس بار ابو سفیان نے پورے عرب سے 3,000 کی فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی تھی۔